بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمني رشدي وعذني من شر نفسي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اور گزشتہ ہفتے ہم نے مختصر میں بتایا بھی تھا، اور کچھ ساتھی نئے بھی ہیں ہمارے ساتھ میں، تو انشاءاللہ جو لوگ بھی مستقبل میں آئیں گے ان کے لیے بھی. ویسے ہماری جو کلاسز ہو رہی ہیں اس وقت لائیو ہے، اور انشاءاللہ لائیو ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے لائیو ہوا کرتی ہے، لائیو اسٹریم ہوتا ہے یوٹیوب پر، اور آپ لوگ گھر جا کر اس کو بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. جو لوگ نئے ساتھی، پرانے ساتھی گزشتہ ہفتے جو لوگ تھے انہیں معلوم ہے یہ ہم جو کورس کر رہے ہیں، یہ جو اس کے اندر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دروس اللغة العربیہ. دروس اللغة العربیہ. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے نا دروس اللغة العربیہ کے نام سے مشہور نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ پہ مدینہ عربی کے نام سے بہت مشہور ہے یہ. تو اگر آپ دروس اللغة العربیہ دیکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کو، لیکن مدینہ عربی کا اگر ٹائپ کریں گے نیٹ پر تو بہت سارا مٹیریل اس کا ملے گا آپ کو ریلیٹڈ. جو لوگ اس سے جڑا ہوا مٹیریل دیکھنا چاہتے ہیں، آڈیو ویڈیو، اس کے علاوہ بہت سارا ہماری کلاسز کے علاوہ بھی انٹرنیٹ پہ یہ اس کتاب کا جو سے ریلیٹڈ بہت سارا مٹیریل ہے. اور خاص طور پر ہم نے گزشتہ ہفتے جیسا کہ بتایا تھا، دروس اللغة العربیہ جو کتاب ہے یہ شیخ وی عبدالرحیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب، یہ بہت مشہور ہے، دیکھیے گا ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب. پوری لائف انہوں نے لگا دی عربی زبان میں، اور ماسٹر ہے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے. ان کی جو دروس اللغة العربیہ یا مدینہ عربی کے نام سے جو کتاب چل رہی ہے پورے دنیا میں فیمس ہے، یہ ویل نون ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں اس کتاب کو، اور لوگوں نے ماشاءاللہ اس کتاب سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں آج بھی، ہے نا. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے مدینہ اسلامک یونیورسٹی کا نصاب ہے، یہ جو سلیبس ہے یہ آلریڈی جو ہے پڑھایا جاتا ہے، آج بھی پڑھایا جاتا ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی وہاں پر. تو دیکھ رہے ہیں آپ اس میں. تو ہم اپنے مرکز میں بھی یہی نصاب چلاتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم نے یہی کتاب جو ہے نا پارٹ 1 اور پارٹ 2 الحمدللہ اس کے پہلے بھی بیچز ہمارے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر الحمدللہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور یہی کتاب پڑھائی ہم نے. اس کے ساتھ میں ہم کچھ چیزیں الگ سے بھی ان کے جو ہم اس کے اندر جو لیسن یا سبق پڑھاتے ہیں کچھ مشقیں بھی کرواتے ہیں ساتھ میں، اور ساتھ ہی جو ہے انشاءاللہ ہم بات چیت اور گفتگو کے لیے ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ساتھیوں کو تھوڑا سا بات چیت کے جو جملے ہیں آفسوں میں استعمال کرنے کے لیے جو کام آتے ہیں وہ بھی ساتھ میں چلتے رہیں انشاءاللہ. لیکن یہ بنیاد ہے، یہ مضبوط بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. جو لوگ بغیر فاؤنڈیشن کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ 10 سال پڑھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے. آپ جو ہے نا چند جملے ادھر سے سیکھ لے، چند جملے ادھر سے سیکھ لے، اور اگر آپ 100-200 جملے سیکھ لیں تو آپ اتنے ہی اس میں رہیں گے، 100-200 جملوں کے اندر ہی رہیں گے. بحرین کے اندر مثلا بحرینی اسٹائل کی عربی، ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس کا نام ہے عربک فار اردو اسپیکرس. میرا اپنا جو ہے ایک پیج بھی ہے فیس بک پر، آپ ٹائپ کیجئے گا اس میں عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے. تو اس میں الحمدللہ بہت سارا مٹیریل بھی ہوتا ہے، بہت ساری معلومات ہے. اور بحرینی جو عربی ہے، خاص طور پر میں جانتا ہوں کہ ہماری کلاس کے اندر جو ساتھی آتے ہیں وہ خاص اسی مقصد سے آتے ہیں کہ بحرینی زبان کو سیکھیں، یا بحرینی لہجے کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سیکھیں. کوئی حرج نہیں ہے، انسان جہاں پر رہتا ہے وہاں کی زبان سیکھنی چاہیے. ڈو ان روم ایز رومنس ڈو والا معاملہ، انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی زبان سیکھنی چاہیے، ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری جو کلاسز ہیں یہ صرف ہم اس پر محدود نہیں کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا صرف بحرینی عربی تک محدود نہیں کر سکتے. ہماری یہ جو نصاب ہے باضابطہ ہے، منظم ہے، اور اس نصاب کو لے کر ہم چلتے ہیں تاکہ ایک مضبوط بنیاد بنے. اور جو لوگ اس نصاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں معلومات ہوگی. اور اگر آپ ممکن ہے آدمی 1-2 سال کے بعد ملک چھوڑ دیتا ہے، بحرین کے علاوہ دبئی چلا جاتا ہے، کہیں کوئی قطر چلا جاتا ہے، کوئی سعودیہ چلا جاتا ہے، کوئی انڈیا پاکستان چلا جاتا ہے، تو اب وہ یہاں سے چلا گیا تو بحرینی عربی سیکھی تو وہ تو اس کے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہے پھر. لیکن ہم جو سکھا رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں پر بھی رہے گا انشاءاللہ، یہ مفید رہے گی، اس کے لیے قائم دائم رہے گی انشاءاللہ، یہ ہے نا ایور گرین ہے، ہمیشہ رہے گی اس کے لیے. تو یہ بنیاد ساتھ میں آپ لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب پڑھیں گے تو محسوس کریں گے کہ اس کی بات ہی الگ ہے. اور ہم جو ہے پھر بحرینی جو عربی ہے اس کا پیج ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے جو جملے ہیں بحرینی عربی کے جو فریز ہیں، بات چیت کے جو جملے استعمال کرتے ہیں، ہم ہر ایک یا دوسرے دن جو ہے پوسٹ کرتے ہیں 4-6 جملے ہر روز، دوسرے تیسرے دن تو لازماً کرتے ہیں.
الحمدللہ فیس بک پر ہمارے تقریباً 80 سے زیادہ شیٹ ہو چکی ہے اس پر. تو جو لوگ اس پیج کو فالو کر رہے ہیں اور وہ عربی اپنے ڈائری میں لکھ کر رکھے اور وہ جملے یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اس، ہے نا. اور اس کے لیے الگ سے ہم جو ہے نا جو درس ہوتا ہے ہمارے اس کے اخیر میں ہم ایکسپلین کر دیا کریں گے بیرونی عربی کے جو جملے ہیں ایک شیٹ وائز. شیٹ 1 میں ہم بتا دیں گے کہ دیکھیے جملے بیرونی اسٹائل کے ایسے ہوتے ہیں. پھر بعد میں آپ اس کا پرنٹ نکال لیں اپنے گھر پہ یا اس کا واٹس ایپ پر آپ فوٹو لے لیں موبائل میں. آج کل تو بہت ایزی ہے, آپ اسکرین شاٹ لے لیں اپنے موبائل میں ہمارے پیج کا اور اس کو اپنے وہ رکھیے, استعمال کیجیے, جملے یاد کیجیے. لیکن یاد کرنا ضروری ہے, محنت کرنا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر بغیر محنت کے صرف کلاس کے اندر جو وقت لگائیں گے اس میں سیکھنا ناممکن ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ جتنا سیکھنا چاہتے ہیں یا جتنی توقع رکھتے ہیں یا جتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنا نہیں سیکھیں گے. تو گھر پہ جا کے لازماً سیکھنا ضروری ہے. اور جو لوگ یہاں ہماری کلاس میں نہیں ہیں, اپنے گھروں کے اندر ہماری کلاسز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر, تو ہم ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اس کلاس کو جو ہے نا ایک ہی کلاس کو 1-2 مرتبہ لازماً 1 سے زیادہ مرتبہ دیکھنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے. اور فیس بک پر میں جو ہے ٹرانسلیشن اور ترجمے کی مشقیں کرواتے رہتا ہوں. پارٹ 1 والوں کے لیے بھی, پارٹ 2 والوں کے لیے بھی, دونوں بیچ کے لیے میں پوسٹ کرتے رہتا ہوں, ہے نا, لو لیول کی اور ہائی لیول کی, ایڈوانس لیول کی. تو لوگ ماشاءاللہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ترجمہ کرتے ہیں, ہم اس کا کریکشن دوسرے دن پوسٹ کر دیتے ہیں پھر, تاکہ وہ میچ کر لے کہ انہوں نے جو بنایا تھا وہ عربی صحیح ہے نہیں, یہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے, میچ کر کے پھر تو ہم ان کے لیے یہ ہیلپ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا بھر میں. اور یہ صرف جو ہے نا ہمارے لیے, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کام ہے صدقہ جاریہ بن جائے. اس کے لیے مرکز بھی جو کام کر رہا ہے یہ بھی کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے, ایک وہ ہے. اور لوگوں کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں یہاں پر, جالیات ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ان کے لیے یہ ادارہ ہے دراصل. تو الحمدللہ بہرحال ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم دروس اللغہ العربیہ. اس کتاب کا نام کیا ہے, دروس اللغہ العربیہ. دروس کا مطلب ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھیے گا, ہمارے گزشتہ ہفتے کی ریکارڈنگ نہیں ملے گی آپ کو, ہے نا. آج کی ریکارڈنگ سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ ہمارے جو بیچ جو ہے نا آج کا پہلا جو ہے اس میں ہوگا, اور اس کے بعد سے آنورڈ چلتا رہے گا وہ. لیکن ہم نے گزشتہ ہفتے بہت ساری چیزیں سمجھائی تھی. دروس کا مطلب ہوتا ہے درس کی جمع ہے. یہ درس کی جمع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, درس ہو رہا ہے مسجد میں فلاں صاحب کا, فلاں عالم صاحب کا, تو درس کہتے ہیں سبق کو, لیسن کو, دینی درس کو بھی درس کہتے ہیں. اس کی جمع دروس, کتاب کا نام. اور زبان یا لینگویج کو کیا کہتے ہیں, لغہ کہتے ہیں. کسی بھی لینگویج کو, عربی لینگویج, اردو لینگویج, انگلش لینگویج. تو لینگویج کو یا زبان کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں, زبان نہیں کہتے عربی میں. یہ زبان تو اردو کا لفظ ہے, عربی میں کیا کہیں گے, لغہ. اللغہ کیا کہیں گے ہم, اللغہ. عربک لینگویج اللغہ العربیہ. عربک لینگویج کو کیا کہیں گے ہم, اللغہ العربیہ. یہ لفظ یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم اللغہ العربیہ ہی سیکھ رہے ہیں. نحن نتعلم اللغہ العربیہ. انشاءاللہ بات چیت کے بھی جملے دیں گے اور انٹریکشن کریں گے انشاءاللہ. تو اللغہ کا مطلب لینگویج. بنیادی الفاظ تو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. جب ہم الحمدللہ عربی زبان کا کورس کر رہے ہیں تو کورس کو کیا کہتے ہیں, عربی زبان کو کیا کہتے ہیں, اور کانورسیشن اور گفتگو کو کیا کہتے ہیں, سبق کو کیا کہتے ہیں, مشق کو کیا کہتے ہیں, ان کے عربی الفاظ ہمیں یاد ہونا ضروری ہے. تو بہرحال سبق کو کہتے ہیں ہم درس یا دروس. سبق کے لیسن کو کیا کہتے ہیں ہم, درس, اس کی جمع دروس. اور لینگویج, عربک لینگویج کو کہتے ہیں ہم اللغہ العربیہ. اللغہ العربیہ. عربی زبان کا تلفظ ضروری ہے, جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی جو ہے نا اس چیز پر اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی. عربی زبان میں ہم جو بات کرتے ہیں تو عربی کے کچھ حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ بہت ضروری ہے. صحیح ہم اردو میں تلفظ نہیں نکالتے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں اردو میں, اس پر توجہ بھی نہیں کرتے, ضرورت نہیں ہے ہمیں. لیکن جب ہم الفاظ جو ہے نا عربی میں استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہیں گے عربی, جب ہم اردو میں کہیں گے, اردو لہجے میں, میں عربی کلاس میں جا رہا ہوں, تو ہم کیا کہتے ہیں, عربی کلاس. دیکھیے عین کی آواز نہیں نکالتے, ہم الف کی آواز نکال رہے ہیں, کہتے ہیں ہم عربی کلاس. قرآن جو ہے عربی میں ہے, ہم کیا کہتے ہیں اردو کی اسٹائل میں, قرآن عربی میں ہے, قرآن عربی میں. قرآن اور عربی دونوں غلط ہے. تلفظ بہت ضروری ہے عربی زبان میں, جان ہے عربی زبان کی. تلفظ نہیں ہے تو عربی نہیں ہے, ہے نا. تو یہ ساتھ ساتھ میں ہی, اس کا الگ سے کوئی ہم ٹائم نہیں نکالیں گے. انشاءاللہ یہیں پر جو ہے نا ریڈ کروائیں گے, پڑھوائیں گے, کریکشن کریں گے انشاءاللہ, اور یہیں پر جو ہے نا چیزیں صحیح ہو جائیں گی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. محدود حروف ہے عربی کے, 28 حروف ہے صرف. 28 کا تلفظ ضروری نہیں ہے. چند حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ ہم غلط کرتے ہیں, باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو ہم عربی یا قرآن نہیں ہے, کیا ہے, کیا کہنا چاہیے, قرآن. عربی نہیں کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, عربی, حلق سے,
ہے نا, عربی. اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں, ہم مشق کرا دیتے ہیں. یہاں پر جو ہم تلفظ کرتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھیں, تو ہم کہیں گے عربی, عربی نہیں کہیں گے, عربی. تو ہم پڑھیں گے دروس اللغہ العربیہ, دروس اللغہ العربیہ, العربیہ کہیں گے ہم. یہ جان ہے, یہ اس کو پکڑنا ضروری ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا, اور یہ جو ہے نا جزء الاول ہے, پارٹ ون کا ہمارا یہ کورس ہے, عربک کورس. اب یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا, یہ دیکھیے گا چند الفاظ ایسے ہیں ہمارے پاس, ان کو سمجھ لیتے ہیں پہلے. لینگویج کا جو کورس کر رہے ہیں ہم, کورس کو کہتے ہیں دورہ. کیا کہتے ہیں ہم کورس کو؟ لفظ دورہ استعمال کرتے ہیں کورس کے لیے. کسی بھی کورس, انگلش زبان کا کورس ہو, عربی زبان کا کورس ہو, کسی بھی زبان کا کورس ہو, اس کو لفظ دورہ کہتے ہیں عربی کے اندر. ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی عربی زبان کا کورس, عربک لینگویج کورس, تو ہم کہیں گے دورۃ اللغۃ العربیہ. کیا کہیں گے ہم؟ دورۃ اللغۃ العربیہ. یہ دورۃ اللغہ العربیہ, کیا کہیں گے ہم؟ دورۃ اللغہ العربیہ. تو دورہ کا مطلب کورس. یہ صرف بتانے کے لیے, انفارمیشن کے لیے, تاکہ بنیادی الفاظ آپ کے پاس موجود رہیں, کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کو رٹوائیں گے نہیں, آپ جو ہے نا لازماً یاد رکھیے گا کہ بھئی ہم کورس کر رہے ہیں, تو عربی زبان کورس کو عربی میں کیسے کہیں گے ہم. تو کسی کو بتانا ہوگا میں عربی زبان کا کورس کر رہا ہوں مرکز میں, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ انشاءاللہ وہ جملے بتائیں گے. گفتگو آپس میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں, کانورسیشن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں, گفتگو. گفتگو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ محادثہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ محادثہ. محادثہ کا مطلب حدیث, حدیث کا مطلب بات چیت. عربی میں حدیث کا مطلب بات چیت کو بھی کہتے ہیں حدیث. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, قرآن کی آیت ہے نا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. تو حدیث کا مطلب بات چیت. نبی صلی اللہ, ہم پڑھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے, تو حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو حدیث کا مطلب بات, گفتگو عربی میں, اسی سے کہتے ہیں محادثہ. محادثہ یعنی بات چیت, گفتگو, کمیونیکیشن. تو محادثہ باللغۃ العربیہ, محادثہ باللغۃ العربیہ, عربی زبان میں گفتگو, عربی زبان میں گفتگو, اس کو کہیں گے ہم محادثہ باللغہ العربیہ. یہ ایک لفظ ہوا. تو دورہ ایک لفظ ہم نے سنا یہاں پر, اور ایک لفظ ہم نے پڑھا محادثہ, اور تیسرا لفظ پڑھا اللغہ العربیہ. کیا پڑھا ہم نے؟ اللغہ العربیہ, دورۃ اللغۃ العربیہ. اس کے بعد پڑھا محادثہ باللغۃ العربیہ. اس کے بعد سبق اور لیسن کو ہم کہتے ہیں درس یا دروس, درس یا دروس. وہ یاد ہے, وہ تو یاد ہے آپ کو الحمدللہ. مشق جو ہوتی ہے اس کے اندر, اب ہر درس کے اندر مشقیں ہیں, ایکسرسائزز, ہر لیسن کے اندر ایکسرسائز ہے. ہر سبق کے اندر نیچے آپ دیکھیں گے جب ختم ہوتا ہے تو اس کی مشقیں ہوتی ہے. تو مشق کو عربی میں کہتے ہیں تمرین. ایکسرسائز کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تمرین یا تمارین, جمع ہے یہ. تمرین جو ہے سنگولر, یہ واحد ہے. تمرین جو لفظ ہے کیا ہے؟ یہ سنگولر لفظ ہے, واحد لفظ ہے. اور تمارین جو ہے نا پلورل لفظ ہے, جمع کا لفظ ہے. بہت ساری مشقیں, مشقیں. تو تمرین کا مطلب مشق اور تمارین کا مطلب مشقیں, ایکسرسائزز. یہ لفظ ہوا نئے, یہ یاد رکھیے. اس کے بعد جو ہے نا سوال, سوال ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں سوال, ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوال. عربی میں سوال نہیں کہتے ہیں, حالانکہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے, لیکن ہم اس کا تلفظ دوسرا کرتے ہیں, غلط ہے وہ, لیکن اردو میں صحیح ہے. وہ اردو میں اپنی جگہ پر صحیح ہے. عربی میں کہتے ہیں سوال. عربی میں کیا کہتے ہیں سوال کو؟ سوال. عربی میں سوال نہیں کہیں گے, ہندی سوال نہیں کہیں گے, ہندی سوال. جی یہ صحیح, یہ جو ہے نا سیکھنا ضروری ہے. سوال کا مطلب کوشچن, ٹھیک ہے, اردو میں جس کو ہم سوال کہتے ہیں. اس کی جمع ہے اسئلہ. سوال کی جمع کیا آتی ہے؟ اسئلہ, یعنی کوشچنز, ٹھیک ہے. جواب, جواب کو جواب بھی کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے. ہماری اردو زبان میں ادھار لیا ہوا ہے. ہم جو بھی الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم عربی زبان کے, وہ سب ہمارے اپنے اون نہیں ہے, خود کے نہیں ہے. وہ ہم نے جیسے کہ بتایا تھا اردو زبان, اس کے پہلے بھی ذکر کیا تھا, گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا ہم نے. ہم جو اردو زبان بات کرتے ہیں, اردو زبان ہماری خود جو ہے نا وہ اپنی اون نہیں ہے. اور ہر زبان جو ہے ایک جیسے کہ دوسری زبانیں اپنی وہ مضبوط اپنی ان کی بنیاد ہے. اردو جو ہے نا مختلف زبانوں کا مرکب ہے, لی ہوئی ہے. زیادہ تر حصہ فارسی اور عربی اور ترکی اور سنسکرت وغیرہ کے الفاظ بھی ہے اس میں, لیکن بنیادی جو الفاظ ہیں اردو زبان میں عربی زبان کے اور فارسی زبان کے ہیں زیادہ تر. اسی لیے اردو کو اردو کہتے ہیں. اردو کا مطلب لشکر ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا. یہ ترکی کا لفظ ہے. یہ لفظ اردو خود جو ہے نا اردو کا لفظ نہیں ہے. جب آپ اردو لغات میں دیکھیے گا فیروز اللغات وغیرہ میں یا کہیں پر اردو دیکھیے گا تو بتایا گا بریکٹ میں کہ یہ ترکی لفظ ہے. تو اردو کا لفظ جو ہے نا خود اردو کا نہیں ہے.
یعنی اس کی اپنی بنیاد جو ہے نا خود ادھار ہے. جیسے کہ ہم جو ہے ہر چیز باہر کی لے رہے ہیں, ابھی ہماری اپنی خود کی کچھ نہیں ہے, سب جو ہے نا یورپ امریکہ کی ہے. تو اردو جو لفظ ہے یہ خود ترکی لفظ ہے, اردو لفظ نہیں ہے یہ. بہرحال جواب یہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں مستعمل ہے. اس کی جمع آتی ہے اجوبہ. کیا آتی ہے اس کی جمع اجوبہ. تو یہاں پر ہو گئے, یہاں تک چلتے. اب ہم جو ہے نا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. درس الاول. گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا کچھ چیزیں, کسی کے ذہن میں ہیں گزشتہ ہفتے کی بتائی ہوئی چیزیں؟ ہم نے چند الفاظ بتائے تھے. یہ کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ ہاذا. جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو یہ ٹیبل ہے, یہ کرسی ہے, یہ مسجد ہے, یہ گھر ہے, یہ گاڑی ہے, تو یہ کے لیے کیا لفظ بتایا تھا ہم نے؟ ہاذا. اور یہ چیز کیا ہے تو کہتے ہیں ما ہاذا. کسی کا سوال کرنا ہوگا, مجھے کہنا ہوگا کہ یہ کتاب ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کہوں گا ہاذا کتاب. کیا کہوں گا میں؟ ہاذا کتاب. اگر یہ کہنا ہوگا کہ یہ کتاب ہے تو کیا کہوں گا میں؟ ہاذا کتاب. لیکن پوچھنا ہوگا کسی سے کہ یہ کیا چیز ہے, تو اب ہاذا اب کیسے پوچھیں گے اس سے؟ تو ما لگا دیں گے, کہیں گے ما ہاذا. کیا کہیں گے ہم؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ما ہاذا کتاب. ما ہاذا کتاب. پھر اگر آپ کو کنفرم کرنا ہو, افرم کرنا ہو زیادہ جو ہے نا اس کو, کہ کیا یہ کتاب ہے, کیا یہ کتاب ہے, تو پھر ہاذا یا حل ہاذا یہ بھی استعمال کرتے ہیں, حل بھی استعمال کرتے ہیں, بھی. تو اگر کسی سے پوچھنا ہوگا کہ کیا یہ کتاب ہے, کیا یہ کتاب ہے, تو ہم پوچھیں گے کیسے؟ ہاذا کتاب. ہاذا کتاب. ہاذا کتاب. تو لگا دیتے ہیں سوال کے لیے. حل بھی لگا دیتے ہیں, آئے گا اس میں آگے. تو حل اور جو ہے ایک ہی چیز ہے. اگر واقعی وہ چیز کتاب ہے تو ہم کہیں گے نعم ہاذا کتاب. نعم ہاذا کتاب. اگر کتاب نہیں ہے تو کہیں گے لا ما ہاذا کتاب. لا ما ہاذا کتاب, یہ کتاب نہیں ہے. تو ہاذا اور ما ہاذا اور ہاذا سمجھ میں آ رہی چیزیں. تو ہم نے جو گزشتہ ہفتے کچھ الفاظ پڑھے, کچھ چیزیں پڑھی تھی ہم نے. یہ تصویر دیکھیے گا آپ, یہ پڑھا تھا ہم نے. اب آج سبق انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے, درس الاول کو. لیکن جو پرانے ساتھی ہے اور ہماری ریکارڈنگ نہیں ہے لیکن اس کی, تو انشاءاللہ جن لوگوں نے پرانے گزشتہ ہفتے کا نہیں دیکھا ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ درس الاول دوبارہ آج پڑھائیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جن ساتھیوں نے پڑھا تھا وہ ذہن میں یاد کیجئے گا کہ یہ لفظ ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا ہوا ہے. یہ تصویر دیکھیے گا, یہ کیا لفظ ہے عربی میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ بیتن. کیا کہیں گے ہم؟ بیتن. یہ گھر ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ ہاذا بیتن. ہاذا بیتن. اگر پوچھنا ہو آپ کو کہ کیا یہ گھر ہے تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ ہاذا بیتن. ہاذا بیتن یا حل ہاذا بیتن. کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ حل بولتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, کہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاذا بیتن. جی یہ گھر ہے. نعم ہاذا بیتن. نعم ہاذا بیتن. جب ہم پڑھتے ہیں تو بیتن ان جو اینڈنگ کی جو آوازیں نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہو, بات کر رہے ہوں کسی سے, تو پھر وہاں ان کی جو آوازیں نکالنا ضروری نہیں ہوتا ہے. ہم کہیں گے ہاذا بیت. کیا کہیں گے ہم؟ ہاذا بیت. بات چیت کے دوران یہ کہنا نہیں ضروری ہے کہ بھائی ہاذا بیتن, ان کی آواز ضروری نہیں ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر کلاس میں تو آوازیں نکالنا ضروری ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھی یہ لفظ پڑھا کیسے جائے گا. کیونکہ کہیں پر ان پڑھنا پڑے گا آپ کو. جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کبھی ان پڑھیں گے, کبھی ان پڑھیں گے, کبھی ان پڑھیں گے, ہے کہ نہیں. کبھی محمدن پڑھنا پڑتا ہے, کبھی محمدن پڑھنا پڑتا ہے, کبھی محمدن پڑھنا پڑتا ہے. لفظ محمد جو ہے ایک ہی ہے, لیکن محمدن, کبھی محمدن, کبھی محمدن پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم. جی. تو یہ زبر زیر پیش جو ہے نا اینڈنگ کے, وہ ضروری نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو, لیکن پڑھتے وقت ہمیں تلفظ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں اور سیکھیں اس کو. تو ما ہاذا ہاذا بیتن. ہاذا بیتن. ہاذا بیتن. ہاذا بیتن. نعم ہاذا بیتن. نعم ہاذا بیتن. ایک لفظ اور پڑھا تھا ہم نے, ایک تصویر دیکھیے گا. اس کے لیے لفظ ذہن میں ہے آپ کے؟ ما ہاذا. ما ہاذا. ما ہاذا. ہاذا بابن. ہاذا بابن. دروازے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ بابن. گزشتہ ہفتے پڑھا ہے ہم نے, دوبارہ ریپیٹ کرتے تاکہ انشاءاللہ چیزیں یاد ہو جائیں. ہاذا بابن. ہاذا بیتن. ہاذا بیتن. ما ہاذا.
हादा बाबुन, हादा बैतुन, हादा बैतुन। तवज्जो हमारी तरफ कीजिएगा, और इसमें शर्माने की भी ज़रूरत नहीं, चूँकि हम क्लास में सीखने आए हैं, है ना। गलती होगी तो कोई हरज ही नहीं है। आपकी ज़ुबान में जो आता है बोलिए, आपकी ज़ुबान में जो चलती है चीज़ बोलिए। सब लोग जो है ना, मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग जैसे स्टूडेंट है तालिब इल्म में, मैं भी हूँ, आज भी जो है मैं तालिब इल्म ही हूँ, मैं भी सीखता हूँ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सीखते रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो हम सब जो है एक ही कश्ती के सवार है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आता है, आपको थोड़ा सा कम आता है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप लोग भी इंशाल्लाह इस मरहले में पहुँचेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो कभी भी जो है ना एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है हमने, ठीक है। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है कि हम सीखेंगे नहीं, अरबी बहुत मुश्किल है, ये दिमाग में डाल दिया गया है, अरबी मुश्किल है। अगर आप देखें कि भाई हर चीज़ मुश्किल है, वैसे तो इंसान अगर कुछ न सीखे, कंप्यूटर अगर न सीखे तो कंप्यूटर मुश्किल है, ड्राइविंग न सीखे तो ड्राइविंग मुश्किल है। तो हर वो चीज़ जो न सीखी जाए मुश्किल होती है, लेकिन जब सीख ली जाए तो आसान होती है। तो अरबी ज़ुबान लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, कुरान जो है ना तर्जुमे से पढ़ना गलत है, लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, ये दिमागों में डाल दिया गया है। और लोग जो है ना वैसे ही फिर अब कुरान को टच नहीं करते, सिर्फ नादिरा पढ़ते और चलते रहते हैं, और कुरान में लिखा कुछ है और करते कुछ है, और पूरी लाइफ चल रही है ऐसी, और मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये कुरान को समझ कर पढ़ना, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना, कुरान की तफसीर पढ़ना फ़र्ज़ है हर इंसान पर, हर इंसान पर। ये कोई किसी की जागीर नहीं है मौलवी साहब की। कुरान जो है सबके लिए हुदल लिन्नास। कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। तो मुत्तक़ीन में सभी आ गए ना, सभी मोमिन आ गए, थोड़ी सिर्फ उलमा का तबका है। तो कुरान सबके लिए है, इवन नॉन मुस्लिम के लिए भी है। तो कुरान को समझ कर पढ़ना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। बहरहाल हम उधर नहीं जाते, दीनी दर्स नहीं है ये दुरूसुल लुग़ल अरबिया है ना, ठीक है। बस लेकिन हम चलते चलते कभी कभी भटक जाते हैं, तो आप इंशाल्लाह वापस आ जाया करेंगे। तो ये क्या है, इस लफ्ज़ को हम, आप बताइए अरबी में क्या कहते हैं? इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं हम? बाबुन। क्या कहते हैं हम? बाबुन। मा हादा, मा हादा, हादा बाबुन, मा हादा, हादा बाबुन, मा हादा, हादा बाबुन। आ हादा बैतुन, आ हादा बैतुन, आ हादा बैतुन, ला हादा बाबुन, आ हादा बैतुन, ला हादा बाबुन, ला हादा बाब, आ हादा बैत, ला हादा बाब। तो दो लफ्ज़ हमारे पास हुए, बैत और बाब। एक तस्वीर और देखिएगा। अच्छा, ये जो बाब है ये खुला हुआ है ना। खुले हुए के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने, जहन में है? हमने बताया था जी। अगर कोई चीज़ खुली हो तो हम, कोई चीज़ खुली हो तो क्या कहते हैं हम उसको? मफ्तूह। क्या कहते हैं हम? मफ्तूह। और कोई चीज़ बंद हो तो क्या कहते हैं हम? मुग़लक़। क्या कहते हैं हम? मुग़लक़। ये देखिए मुग़लक़। और एक चीज़ देखिए मफ्तूह, ऐसा लिखा रहता है मफ्तूह। कोई चीज़ खुली हो तो, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं दरवाज़ा खुला हो तो मफ्तूह कहेंगे, और कोई चीज़ दूसरी खुली है तो उसके लिए कोई और लफ्ज़ है। खुला का मतलब खुला, ओपन का मतलब ओपन। कोई भी चीज़ हो, मरकज़ खुला है, अल मरकज़ मफ्तूह। दुकान खुली है, अद दुकान मफ्तूह। मस्जिद खुली है, अल मस्जिद मफ्तूह। तो मफ्तूह का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ या खुली हुई। हम मुअन्नस वो कर देंगे। अच्छा, ये उल्टा हो गया, बाब मुग़लक़ है यहाँ पर। वो उसकी वो होगी तस्वीर। तो ये देखिएगा, ये हादा बाबुन मफ्तूहुन, हादा बाबुन मफ्तूहुन, वहादा बाबुन मुग़लक़ुन, वहादा बाबुन मुग़लक़ुन। एक लफ्ज़ और देखिएगा, हमने पढ़ा हुआ मस्जिद, आपको तो मालूम है मस्जिद, ठीक है। ये देखिएगा, चाबी के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने, किसी के ध्यान में है? चाबी के लिए जी मिफ्ताहुन। चाबी के लिए क्या लफ्ज़ है? मिफ्ताहुन। चाबी, कोई भी चाबी, गाड़ी की नहीं है, सिर्फ गाड़ी की चाबी को मिफ्ता नहीं, एनी की कोई भी चाबी हो उसको क्या कहेंगे हम? मिफ्ताहुन। चाबी, मिफ्ताहुन। अभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, खुले के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है? खुले के लिए ओपन, मफ्तूह। खुले के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? मफ्तूह। और चाबी के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है? मिफ्ताह। देखिए, मिफ्ताह और मफ्तूह, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, उसको ध्यान में रखना है। तो मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, और मिफ्ताह का मतलब जिसके ज़रिए से खोला जाता है, जिसके ज़रिए से कोई चीज़ खोली जाती है उसको कहते हैं मिफ्ताहुन। तो मिफ्ताहुन और मफ्तूहुन लिखने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें यूट्यूब पर आपके पास अवेलेबल है। आप दोबारा देखिएगा घर में बैठ के, और उसको उसके अपने नोट बनाइएगा, और डायरी, छोटी सी डायरी लाजिम रखिए, उसमें कुछ चीज़ें लिखिए, जुमले लिखिए, और पॉकेट में रख के उसको याद कीजिए।
پورا ہفتہ آپ کے پاس جو ملے گا اس میں لازماً یاد کرنا ہے جملے انشاءاللہ، ہے نا. تو مفتوح اور مفتاح. ما هذا هذا مفتاح، ما هذا هذا مفتاح. هذا بیت، هذا بیت، هذا مفتاح، هذا مفتاح، هذا مفتاح. یہ دیکھیے کتاب، ہمیں معلوم ہے کتاب، کتاب کا مطلب کتاب عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ. اب یہ دیکھیے کہ ٹیبل کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، ٹیبل کے لیے کسی کے ذہن میں ہے لفظ؟ مکتب. ٹیبل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مکتب. اور طاولۃ بھی کہتے ہیں، طاولۃ بھی کہتے ہیں. مکتب کا مطلب ٹیبل. اور کرسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرسی. آیت الکرسی ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو وہ آیت الکرسی ہے پوری. تو کرسی کا مطلب، آیت الکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیت جس کے اندر کرسی کا ذکر ہے، اللہ کی، اللہ کی کرسی ہے. عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، دو الگ چیزیں ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے پھر. تو کرسی کو کہتے ہیں ہم کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض، ٹھیک ہے. اور ٹیبل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مکتب بھی کہتے ہیں اور طاولہ بھی کہتے ہیں. اور مکتب جو ہے آفس کو بھی کہتے ہیں، آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں. ہمارا آفس جو ہے نا مکتب کہتے ہیں، اور ٹیبل کو بھی مکتب کہتے ہیں. یہ چیزیں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیسے یاد کریں گے. جو دن گزریں گے چیزیں یاد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ 2 ماہ کے بعد یہ جو چیزیں آج آپ مفتوح اور مفتاح جو ہے نا ابھی دماغ میں نہیں بیٹھا، آپ اگلے ہفتے بیٹھ چکا ہوگا انشاءاللہ. یا 1 ماہ کے بعد جو ہے نا آپ سے کہا جائے گا اور آپ یوں بتا دیں گے انشاءاللہ. اتنی مشقیں ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ہم کرواتے ہیں بیچ بیچ میں. جی درج، جی اچھا. بیڈ کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے، بیڈ. بیڈ کے لیے یہ سریر. بیڈ کے لیے کیا لفظ ہے؟ سریر. بیڈ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سریر. یہ الفاظ جو ہے نا سبق کے ہیں، انشاءاللہ درس پڑھیں گے ابھی، اس کے اندر سمجھ میں آئے گا. اور یہ الفاظ اس لیے یاد کرنا ضروری ہے، جو ہم آگے بڑھیں گے اس سے جملے بنائیں گے. یہ جو ہے ہمارے جو ہے نا یہ مفردات ہے، یہ جو الفاظ ہے، یہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے سے ہی آپ کو جملوں کا جو کنسٹرکشن ہے، جملوں کی جو ترکیبیں ہیں، بات چیت میں کیسے بناتے ہیں آپ، تو یہ الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے. اگر الفاظ یاد نہیں ہوں گے تو پھر ہم جو ہے نا جملے نہیں بنا پائیں گے. تو اگر اینٹیں نہ ہو تو دیوار کھڑی نہیں کر پائیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے کہ ایک ایک اینٹ ہے، ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک ایک اینٹ ہے. ان اینٹوں کو ترتیب سے رکھنا ہے ہمیں. ابھی تو بکھری ہوئی ہیں یہ ہمارے دماغ میں، یہ اینٹیں بکھری ہوئی، اینٹیں لا کر پھینک دیتا آدمی بکھری ہوئی ہے، لیکن ترتیب سے لگاتا ہے تو دیوار بن جاتی ہے اور گھر بن جاتا ہے. یہی حال لفظوں کا ہے نا. ان لفظوں کو ہم ترتیب سے جب رکھیں گے تو ایک خوبصورت دیوار بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا جملہ بنے گا اس سے، اب آپ بات چیت کر سکیں گے، آپ کے دماغ میں جو چیز ہے وہ کسی کو بتا سکیں گے. تو ان لفظوں کو جو ہے نا سنبھال کر رکھنا. یہ قطرے ہیں، یہ جو ہے نا 1 سال کے بعد دریا بنیں گے انشاءاللہ. یہ الفاظ جو یہ قطرے ہیں، ہاں وہ بحرینی عربی ہے، جی بحرینی عربی ہے، مفتوح ہے. جی دروازہ کھولو، جی بطل کا مطلب کھولو. تو وہ بحرینی عربی ہے. انشاءاللہ جب ہم وہ بحرینی عربی کی کچھ بتایا کریں گے تو اس میں وہ چیز ہوگی. لیکن ہم بحرینی عربی کو اس میں نہیں ڈالتے ہیں، چونکہ یہ نصاب جو ہے نا، یہ جو کتاب ہے اس کو ایز اٹ از پڑھاتے ہیں تاکہ بحرین کے باہر بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے. اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا مستفید ہوں گے اس سے. اور بحرینی عربی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ مسئلے کا حل ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن پیور بحرینی عربی کی کلاس نہیں ہے یہ دراصل، لیکن یہ اسٹینڈرڈ اور کلاسک عربک ہے. کلاسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے 2000 سال پرانی عربی، زندہ زبان ہے. آج جو بولی جاتی ہے وہی زبان ہے ہم جو سکھا رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ. آج بھی نیوز پیپر میں جو استعمال ہوتی ہے، ٹی وی پر جو استعمال ہوتی ہے، مسجد کے اندر خطبوں میں جو استعمال ہوتی ہے، وہی زبان ہے جو آج ہم سکھا رہے ہیں. یہ نہیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم 2000 سال والی زبان آپ کو سکھا رہے ہیں، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ مفتوح کسی بحرینی سے بولیں گے تو اس کو معلوم ہے مفتوح، ٹھیک ہے. تو آپ جو استعمال جو یہاں سیکھ رہے ہیں آپ وہی بولیے وہاں پر جا کر، لیکن وہ جو بول رہا ہے اس کو تو سمجھ ہی رہے ہیں الحمدللہ آپ. اور ہم الگ سے بھی سمجھائیں گے اس کو کلاس کے اینڈنگ میں، ایک ایک شیٹ آپ کو بتایا کریں گے. تو وہ چیزیں آپ الگ سے رکھیے گا، اس کو اور اس کو مکس نہیں کیجیے گا. لیکن آپ جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی لفظ کو ان کے ساتھ استعمال کیجیے. آپ کہیے کہ مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا بحرینی. ایسا نہیں کہ اس کو نہیں معلوم، اس کو تو معلوم ہے، ان کی اپنی زبان ہے، وہ بھلے ہی کچھ بھی بولے، لیکن آپ جو بولیں گے وہ سمجھے گا کیونکہ آپ صحیح چیز بول رہے ہیں. وہ جو ہے نا غلط بول رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے. بتل اور سکر عربی کا لفظ نہیں ہے، بتل سکر. یہاں کہتے ہیں بتل الباب اور سکر الباب، ہے نا، دروازہ کھولو دروازہ بند کرو. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، انہوں نے جو ہے نا لایا ہے کہیں سے، یا کچھ نہ کچھ ہیر پھیر کی ہے اس میں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ افتح الباب و اغلق الباب تو وہ سمجھ جائے گا.
اور یہ جو ہے نا بتل اور شکر اگر آپ جو ہے نا مصر میں جا کر بولیں گے تو نہیں سمجھے گا کوئی بھی. اگر مصر میں اتفاق سے یا یہ کہ آپ کو سعودیہ جانے کا اتفاق ہو مثلا عمرہ حج کو, اور آپ چلے گئے اور کہے کہ بتل الباب اور شکر الباب, تو وہ نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے افتح الباب اور اغلق الباب, تو وہ سمجھ جائے گا. یہی لفظ آپ مصر میں جا کے بولیں گے تو سمجھ جائے گا. یہی لفظ جا کے سیریا میں بولیں گے تو سمجھ جائے گا. یہ لفظ آپ امریکہ میں جا کر کسی عربی سے بات کریں گے تو سمجھ جائے گا. تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر یہ لفظ استعمال کریں گے جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کلاس کے اندر. آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں جائیے اور یہ لفظ استعمال کیجیے کسی بھی عربی کے سامنے, تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بحرینی جو لہجہ ہے صرف آپ اسی پر انحصار کریں گے تو آپ اپاہج ہو جائیں گے. باہر جا کر وہاں آپ شکر بتل نہیں کر سکتے, چدی نہیں کر سکتے. وہاں چیزی کا مطلب اس طرح ہے نا, تو وہ سمجھے گا یہ آپ کیا بول رہے ہیں. لیکن یہاں بولتے چیزی کا مطلب کذا کا مطلب اس طرح. تو بہرحال اس کو جو ہے نا مکس اپ نہیں کرنا ہے ہمیں, انشاءاللہ وہ الگ سے رہے گی وہ کلاس. تو بیڈ کے لیے کیا الگ کرتے ہیں ہم, سریرن. بیڈ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, سریرن. یہی لفظ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ 2000 سال پرانا یہ لفظ ہے. آپ جائیے گا کسی بحرینی کو بولیے سریر تو بتائے گا ہاں بیڈ, سریر کا مطلب بیڈ. آپ جو ہے نا آپ جو شاپنگ مال کے اندر جو ان کے بک لیٹ رہتے ہیں اس میں لکھا ہوگا سریر, اس میں جو ہے نا کچھ اور لفظ نہیں ملے گا آپ کو, سریر ہی ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زندہ ہے اور آج بھی استعمال ہوتے ہیں. نہ صرف مسجد میں, نہ صرف ٹی وی چینل پہ, نہ صرف نیوز پیپر میں, بلکہ مارکیٹ کے اندر بھی زندہ زبان ہے یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ لازماً یاد کرنا ہے ہمیں اور اس کو استعمال بھی کرنا ہے لوگوں کے سامنے جا کر. آفس میں استعمال کیجئے بغیر کسی جھجک کے, ہے نا, بغیر کسی ہیزیٹیشن کے استعمال کیجئے آپ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار میں 6 مہینے سے عربی سیکھ رہا ہوں لیکن مجھے بات ہی نہیں کرنا آتا. بحرینی لوگ کچھ اور بولتے ہیں, ہم کچھ اور سیکھ رہے ہیں. آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ استعمال کیجئے وہاں پر, بس یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے چند الفاظ دیکھیے گا. اس کے بعد آج سبق شروع کرتے ہیں. ہم نے الدرس پڑھا ہے نا لفظ, الدرس کا مطلب سبق. سبق نمبر 1 یا لیسن نمبر 1 اس کو کیا کہیں گے ہم, الدرس الاول. الدرس الاول. جو ہم آگے بڑھیں گے چیزیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم یہیں پر پھنسے ہوئے ہیں. ہم جو ہے نا تیزی سے ابھی نہیں چلانا چاہ رہے. 1 مہینہ تک جو ہے نا انشاءاللہ جب آپ کا تھوڑا سا ایک فیملیئر ہو جائیں گے, مانوس ہو جائیں گے, تو آپ دیکھیے گا پھر جو ہے نا آپ ایک مضبوط بنیاد بنیں گے انشاءاللہ. ہم فر دوڑائیں گے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو 3 مہینے میں ختم کر دیں گے پورا نصاب, مگر آپ کہیں گے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو ہم یہاں سے آپ کو جو ہے نا خالی نہیں بھیجنا چاہتے. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سیکھ کر جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے انشاءاللہ. جو لوگ ٹک کر یہاں رہتے ہیں وہ سیکھتے ہیں لازماً, اور دنیا میں جو لوگ بھی ٹک کر سیکھتے ہیں, جم کر, استقامت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, وہ لازماً سیکھیں گے. اور محنت کے بغیر دنیا میں کہیں پر بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا آدمی. آپ انگلش کو بھی سیکھنا چاہیں گے تو آپ 3 مہینے میں کوئی انگلش نہیں سیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھی 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے میں انگلش کا کورس, آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا آپ کو. ہائے ہیلو کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا آپ کو 72 گھنٹے اور 48 گھنٹے میں. لینگویج تھوڑی آتی ہے 48 آورس اور 72 آورس میں, نہیں آتی ہے. وہ صرف جو ہے نا کمرشیل ایڈ ہے وہ صرف. تو ہم دھوکہ نہیں دینا چاہتے یہاں پر کسی کو ایڈ بنا کر کہ بھئی یہ 3 مہینے میں عربی سیکھی ہے. یہ جھوٹے ایڈ ہے یہ, تو جھوٹ بات کرنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو سیکھیں گے, لیکن جس پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس پیریڈ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ. تو الدرس الاول, الدرس الاول. اس سبق میں یہ کیا بتا رہے ہیں, ہاذا لفظ کے بارے میں استعمال. کیا بتا رہے ہیں یہ, ہاذا. ہم نے پڑھا کہ ہاذا یہ کیا ہے, کیا ہے, یہ کیا ہے. اور ہاذا کا مطلب یہ ہے, ہاذا کا مطلب یہ ہے, اور یہ کیا ہے اس کے لیے کیا بتایا ہم نے ابھی, یہ کیا ہے دا, ما ہاذا. یہ کیا ہے کے لیے کیا بتایا ہم نے ابھی, ما ہاذا. اور کیا یہ کتاب ہے, تو کیسے پوچھیں گے آپ, کیا یہ کتاب ہے, آ ہاذا کتاب یا حل ہاذا کتاب. یہ تین الفاظ ساتھ میں لے کر چلنا ہے ہمیں. تو ہاذا دیکھیے گا یہ لکھا ہوا ہے کیا, یہ دیکھیے گھر ہے یہ. تو ہم کیسے کہیں گے, ہاذا کے ساتھ استعمال کیجئے اس کو, ہاذا بیتن, ہاذا بیتن, ہاذا بیتن. یہ دیکھیے گا یہاں پر تصویر میں, ہاذا بیتن, یہ ایک گھر ہے یا کوئی گھر ہے. تو ہم کہیں یہ ایک گھر ہے, دس از اے ہاؤس. انگلش میں کہتے ہیں نا اے ہاؤس, تو اے ہاؤس جیسے کہتے ہیں. تو ان کی آواز جو ہے نا وہ ترجمہ کرتے ہیں اس سے, دس از اے ہاؤس. تو کہتے ہیں دا ہاؤس. تو دا ہاؤس اور اے ہاؤس, دا ہاؤس کے لیے ال لگاتے ہیں, البیت. تو ال جو ہے دی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے.
تو ان کی آواز ایک ہی آتی ہے. تو بہرحال ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے یا یہ ایک گھر ہے. اس کے بعد ہاذا مسجدن ما ہاذا ہاذا مسجدن ما ہاذا مسجدن اہذا بیتن اہذا بیتن لا ہاذا مسجدن لا ہاذا مسجدن اہذا مسجد ما ہاذا ہاذا بیتن ما ہاذا بیتن. اس کے بعد دیکھیے گا ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے. ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے یہ ایک دروازہ ہے. اس کے بعد ہاذا کتابن ما ہاذا کتابن ہاذا بابن لا ہاذا کتابن لا ہاذا کتابن ہاذا مفتاح لا ہاذا کتابن لا ہاذا کتابن وما ہاذا ہاذا قلم ما ہاذا قلم ہاذا کتاب لا ہاذا قلم لا ہاذا قلم هذا ما هذا مفتاح هذا باب لا هذا مفتاح وما هذا هذا مكتب ما هذا مكتب ما هذا مكتب هذا كرسي لا هذا مكتب هذا كرسي لا هذا مكتب وما هذا هذا سرير هذا بيت لا هذا سرير لا هذا سرير وما هذا كرسي ما هذا كرسي هذا قلم لا هذا كرسي لا هذا كرسي. یہ جو ہے نا اب دیکھتے ہیں یہ ایک درس الاول کے اندر. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا کہ ما هذا پوچھنے کے لیے سوال ما هذا کیا پوچھتے ہیں ہم یہ کیا ہے what is this. ما هذا کا مطلب what is this. دوسرے پیج پر ما هذا تو ما هذا هذا بيت ما هذا بيت هذا باب لا هذا بيت لا هذا بيت. دیکھیے انہوں نے سوال پوچھا ہے ما هذا بيت لا نعم هذا بيت ما هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت هذا باب لا هذا بیتن. تو نام اور لا کے ساتھ میں جواب دینا ضروری ہے اور دماغ حاضر رہے گا تو آپ فوراً ہم کیا پوچھ رہے ہیں اس پہ توجہ کیجیے گا. ہمارے زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہے. آپ ہے نا صرف جو ہے نا غائب دماغی کے ساتھ کریں گے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو ما هذا بیتن ما هذا بیتن ما هذا بیتن هذا بیتن نعم هذا بیتن نعم هذا بیتن هذا باب لا هذا بیت لا هذا بیتن هذا بیت نعم. دیکھیے اس کا جواب لیفٹ میں لکھا ہوا ہے نعم هذا بیت نعم ما هذا بیت اور هذا بیت نعم هذا بیت. آپ کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے. اس کے بعد جو ہے نا ما هذا قمیص هذا قمیص. شرٹ کو اردو میں بھی قمیص ہی کہتے ہیں نا ہم. عربی کا لفظ ہے قمیص عربی ہی کا لفظ ہے قمیص. سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اذهب بقمیصی هذا ہے نا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے قمیص لے کر جاؤ اور ابو کے چہرے پر ڈال دو. تو حضرت یعقوب جو ہے نا حضرت یوسف کی یاد میں یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا اور کافی عرصے تک جو ہے نا پریشانیاں اور ٹرائل رہا ان کا. تو اس کے بعد پتہ چلا تو کہا یوسف علیہ السلام نے آخر کا سیناریو یہ اینڈنگ والا تو کہا کہ بھئی اپنے بھائیوں سے کہ میرا شرٹ لے جاؤ اور ابو کے چہرے پر ڈال دو تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا روتے روتے آپ جو ہے نا
بینائی ختم ہو گئی تھی آپ کی بصارت و بینائی جو ہے نا حضرت یعقوب کی ختم ہو گئی تھی, اتنا روتے تھے آپ حضرت یوسف کی یاد میں, تو آنکھیں جو ہے نا وہ ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف نے قمیض دی, کہا کہ یہ قمیض لے جا کے ان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی, آنکھیں واپس ہو جائے گی. یرتد بصیرن ہے نا, تو قمیص کا لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے, اور قمیص آج بھی زبان, آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو بھی قمیص ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ما ہذا ہذا قمیص, ما ہذا ہذا قمیص, ہذا قمیص, اہذا بیت لا ہذا قمیص, لا ہذا قمیص. دیکھیے گا آپ کے پاس موجود ہے یہ ما ہذا ہذا قمیص, ما ہذا ہذا قمیص. اس کا جواب ادھر ہے, سوال ادھر ہے, جواب ادھر لیفٹ میں ہے اس کے. تو ما ہذا ہذا قمیص. جو لوگ آن لائن ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے ضروری ہے ٹیکسٹ کو دکھانا. اس کے بعد ہے ما ہذا ہذا کرسی. انہوں نے سوال کہا ہے, پوچھا ہے اہذا سریر. دیکھیے گا سوال کیا پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں, اہذا سریر, اہذا سریر, ما ہذا ہذا کرسی. سوال پوچھ رہی ہے اہذا سریر, اہذا سریر, لا لا ہذا کرسی, اہذا سریر, اہذا سریر, لا ہذا کرسی. جواب کیا ہوا, لا ہذا کرسی, لا ہذا کرسی. اس کے بعد سوال پوچھ رہی ہے اہذا مفتاح, اہذا مفتاح, اہذا مفتاح, ما ہذا ہذا قلم, ما ہذا ہذا قلم, اہذا مفتاح, لا ہذا قلم, لا ہذا قلم, لا ہذا قلم. ما ہذا ہذا نجم, ہذا نجم, ہذا یہ ستارے کو کیا کہتے ہیں عربی میں, نجم. ما ہذا ما ہذا سوال انہوں نے پوچھا ہے, ما ہذا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نجم, ہذا نجم, ہذا نجم. یہ ستارہ ہے, ستارے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. قرآن کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورۃ النجم ہے. قرآن کے اندر ایک سورت ہے اس کا نام ہی کیا ہے, سورۃ النجم ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ٹھیک ہے, تو سورۃ النجم جو ہے نا قرآن کی ایک سورت کا نام ہی ہے دراصل, اور نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نجمن کا مطلب ستارہ, نجمن کا مطلب ستارہ. تو یہ جو ہے یہ ختم ہوا سبق یہاں پر. اور یہ دیکھیے کہ تمرین آپ گھر جا کر کیجیے گا. ہم نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا یہاں پر کہ ہم تمرینیں کروائیں, تو آپ لازماً گھر پر جا کر ایک ڈائری لازماً بنائیے. ضروری ہے کہ آپ ڈائری یا نوٹ بک یا رجسٹر کچھ بنائیے, اور یہ جو تمرین جو دیتے ہیں مشقیں ایکسرسائزز اس کو گھر میں کیجیے. مثلاً انہوں نے پوچھا ہوا ہے, تمرین میں دیا ہوا ہے انہوں نے کہ بھی ما ہذا, تو آپ کو رجسٹر میں لکھنا ہے, آپ کو لکھنا ہے وہاں پر کہ ہذا, یا اپنی کتاب میں لکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پینسل سے لکھیے تاکہ کتاب خراب نہ ہو. تو اپنی کتاب میں لکھیے یہاں سائڈ میں ہذا, کیا لکھیں گے, ما ہذا ہذا مفتاح. تو یہ ایکسرسائز گھر پہ جا کے کرنی ہے, لیکن ہم شروع میں کروائیں گے انشاءاللہ کچھ دن تک, لیکن پھر جب مزید پڑھائی آگے بڑھے گی تو آپ کو گھر میں ہی کرنا ہے وہ. تو آپ اپنے پینسل سے لکھیں یہاں پر سائڈ میں تاکہ ریکارڈ میں وہیں پر رہے آپ کے پاس. تو ما ہذا ہذا مفتاح. اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے ما ہذا, ما ہذا ہذا, آف کر دیں, ٹھنڈی لگ رہی ہے آف کریں. ما ہذا ہذا کتاب, ہذا کتاب. ما ہذا ہذا قلم, ما ہذا ہذا قلم. وما هذا, وما هذا هذا باب, ما هذا هذا باب, هذا باب. وما هذا, وما هذا, ما هذا هذا بیت, ما هذا هذا بیت. الفاظ جب یاد ہوں گے تو انشاءاللہ جملے ابھی تھوڑے سے بڑھیں گے, لمبے ہوں گے جملے, تب اور مزہ آئے گا آپ کو. یہ تو صرف سنگل الفاظ ہے, لیکن جب جملے بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ان لفظوں کا استعمال کیسے ہوگا اور جملے کیسے بنیں گے. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہم کو کہنا ہوگا کہ بھئی یہ دروازہ کھلا ہے, دروازہ بند ہے, چابی گاڑی میں ہے, گاڑی جو ہے روڈ پر ہے, امام صاحب مسجد میں ہے, مسجد قریب ہے, مسجد دور ہے. جب یہ جملے بنائیں گے تو آپ کو اور دلچسپی پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور وہ انشاءاللہ جلد ہی آئے گا وہ. لیکن ہم پہلے دن بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتے, بنیادی چیزیں جو اس کتاب میں ہیں اسی کو ہم انشاءاللہ پکڑ کے چلیں گے. وہ ما ہذا, ما ہذا ہذا کرسی, ما ہذا ہذا کرسی, ہذا کرسی. اس کے بعد جو ہے نا تمرین نمبر 2 دیا ہوا ہے انہوں نے, ہذا بیت, ما ہذا, ما ہذا, ہذا مسجد, ہذا بیت, لا, ہذا
مسجد لہذا مسجد اهذا مفتاح لهذا قلم اهذا مفتاح لا هذا قلم لا هذا قلم اهذا قميص اهذا قميص نعم هذا قميص اهذا قميص نعم هذا قميص هذا قميص اهذا نجم اهذا نجم نعم هذا نجم اهذا نجم نعم هذا نجم نعم هذا نجم. تو اب یہ جو ہے نا تمرین نمبر 2 ہم نے کروا دی ہے. 3 جو ہے آپ گھر میں رکھ, یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے تمرین نمبر 3 میں اقرا وکتب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اس کو بول کر لکھیے اپنے, یہ دیکھیے لکھواتے ہیں یہ. تو جب آپ گھر میں جائیے گا تو ڈائری یا رجسٹر بنائیے اور اس میں لکھا ہوا ہے اقرا وکتب. اقرا کا مطلب پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وہی قرآن کی جو پہلی وہی یا پہلی آیت کون سے نازل ہوئی؟ اقرا. ہاں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. جی تو اقرا کا مطلب پڑھو, اقرا کا مطلب پڑھو. ہم اردو میں کہتے ہیں قرات, قرات پڑھتے ہیں, فلاں صاحب کی قرات بہت اچھی ہے. قرات کا مطلب پڑھنا, ریڈنگ. تو اقرا وکتب, کتبہ یکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو اقرا وکتب کا مطلب ہوا کہ اس کو جو ہے نا بول کر لکھیے. آپ اپنے رجسٹر میں لکھیے بھی یہ الفاظ اور بول بول کر لکھیے. تو آپ اپنے گھر میں لازماً اس کو بول بول کر لکھیے گا, زور سے, لاؤڈلی, زور سے, بلند آواز سے. ہاذا مکتبن لکھیے گا بھی اس کو, ہاذا مکتبن اپنے نوٹ بک میں ایسا لکھیے, ہاذا مکتبن بول کر. پھر اس کو لکھیے گا ہاذا مسجدن, بولیے اور لکھیے, بولیے اور لکھیے. تو یہ آپ کی زبان جو ہے نا, آپ کی زبان کو عادت ہو جائے گی عربی زبان کے تلفظ کی. ہاذا مسجدن, تو بولتے جائیے اور لکھتے جائیے. تو اقرا وکتب والا معاملہ جو ہے نا آپ اپنے گھر پہ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم جو ہے آتے ہیں گفتگو کی طرف تھوڑا سا انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ اب جب درس ثانی شروع ہوگا اور ثالث انشاءاللہ, تو اور دلچسپی پیدا ہوگی آپ کو انشاءاللہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہم نے جیسا کہ بتایا یہ بنیاد ہے, اس بنیاد کے ساتھ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کے جملے بھی یاد کروائیں آپ کو, بات چیت کے جملے لازماً. اپنا تعارف کسی سے کیسے کرنا ہے, کسی سے اس کا تعارف کیسے لینا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ میرا نام یہ ہے, آپ کا نام کیا ہے, اور میں جو ہے پاکستان کا ہوں, انڈیا کا ہوں, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, میں اتنے سال سے ہوں یہاں پر, آپ کیسے, یہ بہت سارے. اور ہر موضوع پر 8 جملے انشاءاللہ ہم یہاں پر یاد کروائیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہ لازماً جو ہے نا ضروری ہے اس کلاس سے لے کر جانا انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں جملے تعارف والے, ہم تعارف کے جملے دیکھتے ہیں ہم. یہ دیکھیے کسی سے تعارف کرنا ہوگا, بات چیت کرنی ہوگی, تو چھوٹے موٹی السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو ہمیں سب کو معلوم ہے, سب لوگ آپس میں, یہ چیز تو ہر انسان کو معلوم ہے. تعارف کے اندر سب سے پہلے السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے کسی سے بھی. یہ جو ہے نا یہ لازماً عادت چاہیے کہ آپ آفس میں کوئی بھی گزر گیا تو سب سے پہلے خود ہی سلام کرنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلام کرے گا تو میں کہوں گا وعلیکم السلام. اگر چھوٹا بھی ملتا ہے تو آپ سلام کیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, ہم چھوٹے نہیں ہوتے اس میں, ہے نا. اگر آپ مثلاً مینیجر ہیں یا اچھی پوسٹ پر ہے اسی آفس میں, اور تھوڑا سا لوور اس کا جو ہے گریڈ کا آدمی آپ کے سامنے آ گیا, آپ خود سلام کیجیے, کوئی حرج نہیں, آپ کو زیادہ نیکی ملے گی اس میں, ہے نا. ہمیں نیکی سمیٹنا ہے, آپ تھوڑی نیچے ہونے ہیں, ہم نیچے نہیں ہو جائیں گے پہلے سلام کریں گے تو. ٹھیک ہے, تو ہماری عادت ہونی چاہیے السلام قبل الکلام, بات سے پہلے جو ہے نا سلام ہونے چاہیے لازماً. تو السلام علیکم, وعلیکم السلام. اب یہ بتانا ہوگا کہ میرا نام سو اینڈ سو ہے, میرا نام عبدالسلام ہے, میرا نام حامد ہے, میرا نام خالد ہے, میرا نام محمد محمود ہے. تو ہم کیسے کہیں گے, ہم اسمی کہنا ہوگا, آپ تعارف بتائیں گے تو کہیں گے اسمی عبدالسلام. کیا کہیں گے ہم, اسمی عبدالسلام, اسمی خالد, اسمی محمود, حامد, جو بھی نام ہے. پھر لیکن کسی سے پوچھنا ہوگا آپ کا نام کیا ہے. میں نے کہا کہ بھی میرا نام کیا ہے, عبدالسلام, میرا نام کیا ہے, عبدالسلام. لیکن کسی سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے, تو ہم پوچھیں گے اس سے مسمک انت. کیا کہیں گے ہم اس کو, مسمک. یہ انت بھی بولنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ سے کہیں گے مسمک تو ہم اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے, واٹ از یور نیم. مائی نیم از عبدالسلام, واٹ از یور نیم, واٹ اباؤٹ یو. تو ہم کہیں گے اسمی عبدالسلام, اسمی عبدالسلام, مسمک انت, ایسے کہیں گے مسمک انت, انا عبدالسلام, اسمی عبدالسلام, مسمک انت. مسموکا پڑھیں گے, لیکن جب ہم بات چیت کریں گے تو مسموکا کہنے کی ضرورت نہیں, ہم کیسے کہیں گے مسمک. کیا کہیں گے ہم, مسمک. یہ جملے ایز اٹ از یاد کرنا ہے اور رٹنا ہے ان کو, ہے نا. 10 مرتبہ رٹنا اس جملے کو, تبھی یاد ہوگا وہ, ہے نا.
تھوڑی سی روزانہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ نکالیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے. جی یہ بک والے جملے نہیں, یہ ہم اپنی طرف سے دیا کریں گے آپ کو, اور یہ شیٹ جو ہے نا پرنٹ آؤٹ دیں گے یا ای میل یا واٹس ایپ پر آپ کو بھیج دیں گے یہ شیٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور واٹس ایپ سب کا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, جو آپ نے جو فارم فل اپ کیا ہے تو واٹس ایپ نمبر لکھ دیں اور جو ہے اور ای میل بھی لکھے لازماً, تو ہم ای میل میں یہ سینڈ کر دیا کریں گے آپ کو. تو آپ جیسے اپنے حسب سہولت آپ اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو کل بھیج دیں گے. تو مسموک انت ہم کیسے پوچھیں کسی سے؟ مسموک یا مسموک انت. اسمی عبد السلام مسموک انت. اسمی عبد السلام مسموک انت. اسمی محمد کیا کہا انہوں نے؟ جی اسمی عبد السلام. اسمی عبد السلام مسموک انت. اسمی سمیر. اسمی سمیر. تو اسمی اسمو کا, اسمی اسمو کا. اسمی عبد السلام مسموک انت. اسمی عبد السلام مسموک انت. تو کسی سے پوچھنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ مسموک. مسموک یہ لازماً رٹنا ہے آپ کو, مسموک ہے نا. اس میں کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی جھجک نہیں. جب ہمیں سیکھنا ہے تو لازماً اس کو رٹنا پڑے گا, چاہے ہم 40 سال کے ہوں, 20 سال کے ہوں, 50 سال کے ہوں. عربی کے اندر کہتے ہیں کہ العلم من المہد الی اللحد. العلم من المہد الی اللحد. اردو میں کہتے ہیں گود سے گور تک. علم جو ہے نا گود سے گور تک. علم ہمیشہ آن گوئنگ جو ہے نا پروسیس ہے. وہ انسان کبھی بھی جو ہے نا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا ہے کبھی بھی. انسان اپنے آخری مرحلے میں ہو تب بھی سیکھنا ہے اس کو. تو گود سے لے کر گور تک, قبر, گور یعنی قبر, گود مطلب گود, تو انسان کو گود سے لے کر گور تک پڑھنا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا میں 50 سال کا ہوں تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ ذہن سے نکال دیجئے. آپ چاہے 50 سال کے ہوں, 60 سال کے ہوں, اس سے دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لازماً سیکھیں گے آپ, جو بھی پڑھ رہے سیکھیں گے. ہماری باڈی کے آپ دیکھا ہوگا, آپ جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے انہیں معلوم ہے کہ ہر 5-6 سال پر ہماری باڈی کی جو سیلز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. باڈی کے جو سیلز ہیں کہ نہیں, خلیے, باڈی کے جو خلیے ہیں ہر روز جو ہے نا ٹوٹتے پھوٹتے ہیں, اور اتنے ٹوٹتے پھوٹتے ہیں کہ 5-6 سال کے بعد ہم وہ نہیں رہتے جو 5 سال پہلے تھے. 1 سال کا بچہ جب 5 سال میں جاتا ہے تو بالکل مختلف ہو جاتا ہے. 5 سال کا بچہ جب 10 سال میں جاتا ہے تو بالکل مختلف نظر آتا ہے. اور 10 سال کا جو ہے نا بچہ جب 20 سال میں جاتا ہے تو الگ دکھتا ہے, اور 60 سال میں جاتا ہے تو بالکل ہی الگ ہو جاتا ہے. ایک تصویر 10 سال والی لے اس کی, اور ایک تصویر اس کی 80 سال والی لے, تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں تو کوئی وہی نہیں ہے, 2 الگ چیزیں ہیں. تو ہماری جسم کے اندر جو خلیے ہیں, جو سیلس ہیں, وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں, ہر روز ٹوٹتے ہیں. لیکن صرف اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیں, دماغ کے جو خلیے ہیں وہ نہیں ٹوٹ پھوٹ ہوتے. اگر دماغ کے بھی خلیے ٹوٹ پھوٹ ہوں, سیل ڈسٹرائے ہوں, تو ہماری جو میموری ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے 10 سال پہلے جو یاد کیا تھا, جہاں پر گئے تھے, ہماری میموریز, ہماری یاد سب ختم ہو جائے گی نا, ہے نا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العالمین نے دماغ کے جو سیلز ہیں, خلیے, وہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھی میرا دماغ, میں جسم تو کمزور ہو گیا, لیکن دماغ کمزور نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. انسان کا دماغ ویسے ہی رہتا ہے. تو ذہن سے نکال دے کہ بھائی میری عمر زیادہ ہوگی تو میں نہیں سیکھ سکتا, ایسا نہیں ہے کبھی بھی. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, یہ کسی نے بھی نہیں کہا ایسا. یہ ہمارا اپنا جو ہے نا, یہ اپنا زعم ہے, خیال ہے صرف یہ. تو آپ کسی بھی عمر میں ہوں انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو مسموک انت. دوسرے بات جو ہے نا, دوسرا جملہ کہنا ہوگا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو ہم کہیں ویئر آر یو فرام, تو ہم کیا کہیں گے؟ من این انت. کسی سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, انڈیا سے ہے, پاکستان سے, سعودیہ سے, مصر سے, امارات سے. تو ہم کیسے پوچھیں گے کسی عربی سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ بحرینی نہیں لگتے, آپ کو پتہ چلا کہ یار بحرینی تو نہیں ہے یہ, تو آپ کیسے پوچھیں گے آپ اس سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ تو ہم کہیں گے من این انت. کیا کہیں گے ہم اس سے؟ من این انت. من این انت. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ من این انت, آپ کہاں کے رہنے والے, تو آپ کو اگر یہ کہنا میں پاکستان کا ہوں, میں انڈیا کا ہوں, یا میں انڈیا سے ہوں, میں پاکستان سے ہوں, تو ہم کہیں گے انا من پاکستان. میں پاکستان سے ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم؟ انا من پاکستان. انا من پاکستان. من این انت. انا من پاکستان. انا من الہند. انا من الہند. اسمی عبد السلام. اسمی عبد السلام و انا من الہند. اسمی عبد السلام و انا من الہند. اسمو کا مسمو کا انت. ومن أين أنت؟ أنا من باكستان. ما اسمك أنت؟ اسمي سمير. ومن أين أنت؟ ومن أنا من باكستان. من أين کا مطلب کہاں سے ہے, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو أنا من الهند. أنا من الهند. أنت من پاکستان. تو یہ 2 جملے سوال کے کہ بھی میں یہاں سے ہوں, آپ کہاں سے ہیں.
میں یہاں کا رہنے والا ہوں, آپ کہاں کے رہنے والے, یہ 2 جملے. اس کے بعد جملے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا اسی سے دوبارہ کسی نے آپ سے پوچھا من این انت, پھر آپ پوچھے اسے وہ انت من این, آپ کہاں سے, تو وہی بات ہوگی. تو من این انت یا وہ انت من این, آگے پیچھے کریں گے تو وہ بات وہی ہے وہ, ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ یو, کسی نے پوچھا ویئر آر یو فرام, تو آپ نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان. اینڈ واٹ اباؤٹ یو, تو آپ پلٹ کے اس سے پوچھ رہے ہیں آپ, تو اس کا اسٹائل ہے یہ, وہ انت من این, اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے انا من الہند, انا من پاکستان. تو یہ جو جملوں کا طرز یاد رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں. کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے, یا اگر آپ کو پوچھنا ہے کسی سے کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے جملہ کیا ہوگا, این تشتغل. کیا پوچھیں گے ہم, این تشتغل. کیا پوچھیں گے ہم, این تشتغل. اس جملے کو ویسے ہی رٹنا ہے, ایز اٹ از رٹنا ہے اس کو. این تشتغل, آپ کہاں کام کرتے ہیں, این تشتغل. اور اس کو یاد کر کے آپ کسی سے پوچھیے گا, ریپیٹ کیجیے گا آفس میں یا کوئی وہ, تو بھلے ہی اس کا پرانا ساتھی ہو, آپ بس اسے پوچھیں این تشتغل. انا اس میں عبدالسلام. یہ جو ہے نا فن بنائیے اس کو, لرننگ کو ہنسی مذاق کے انداز میں لیجیے, اس کو سیریس نہیں ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, پسینہ نہیں آنا چاہیے, ہے نا. آفس میں جائیے تو ہنسی مذاق میں, جو بھی آپ کے جو ہے نا بے تکلف دوست ہے انہیں کہیں کہ بھائی میں عربی سیکھ رہا ہوں ذرا مرکز میں, اور وہ پوچھے گا بھائی کیا ہے, ایسا ٹوٹے پھوٹے. اس کے بعد کہ انا اس میں عبدالسلام و انا من الہند, انت من این و این تشتغل, ماذا تشتغل, ایسا اس سے پوچھے تو وہ امپریس ہو جائے گا ماشاءاللہ, اور آپ کو یاد ہو جائے گا. جو آپ نے یاد کیا وہ ریپیٹ ہونا ہے, تو لازماً اس کو ریپیٹ کرنا اپنے آفس میں, کسی کے اوپر بھی آزمانا ہے اس کو, بھلے ہی ضرورت نہ ہو, لیکن جو سیکھ رہے ہیں اس کو آفس میں لے جا کر کسی پر ڈالنا ہے, مٹیریل اونڈیلنا ہے, ٹھیک ہے. بھلے ہی کوئی بھی آفس میں, اس سے جتنے جملے یاد کیے ہوئے لازماً جا کے اس کو بتائیے کہ مجھے اتنے جملے یاد ہو گئے. صرف پاگل پن, جنون, جس کو کیا کہتے ہیں ہم, جنون. جب تک جنون نہیں ہوگا سیکھ نہیں سکتا انسان, ہے نا. پیشن چاہیے, جنون چاہیے. جس میں جنون ہے وہ لازماً سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. انسان 50 سال 60 سال, ایک موریس بوکائی بہت بڑا مشہور ڈاکٹر تھا یہ, اور جب قرآن کے اندر اس نے آیت پڑھی نا, جو مراحل ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے, بچہ جب حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد مرحلے ہوتے ہیں, 1 ہفتے میں کیسا دکھتا ہے, دوسرے میں کیسا, پھر پہلے مہینے میں کیسا, دوسرے میں, تو 9 مہینے کے اندر اس کی جو اسٹیجز ہے بچے کے, قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مراحل بتایا ہے اس کے, من علقۃ و من مضغۃ و پھر مخلقۃ و غیر مخلقۃ. جب اس کو یہ آیت اس نے پڑھی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کیونکہ وہ خود جو ہے نا ایمبریولوجی کا وہ ایکسپرٹ تھا, وہ اسی کا ڈاکٹر تھا, وہ علم الجنین کہتے ہیں اس کو, جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا ماہر تھا وہ, اس کے بارے میں معلومات. لیکن جو اسٹیجز بتائے تھے کہ حمل ٹھہرتا ہے تو 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے اندر کیسا دکھتا ہے وہ اندر, پھر 2 مہینے کے بعد کیسا دکھتا ہے, تو اس کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, ایوولوشن, اس کو خود ہی نہیں پتا وہ, جبکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ تھا وہ آج کی سائنس میں. تو جو مرحلے قرآن میں پڑھا اس نے تو دیکھا کہ بھئی عجیب سی چیز ہے یہ, تو انسان تو ایسا ڈسکرائب نہیں کر سکتا کبھی بھی, یہ تو کوئی لازماً جو ہے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, یہ خالق کا. تو اس نے قرآن کو پڑھنے کے لیے ڈائریکٹ عربی سیکھی 50 سال میں. قرآن اس نے سوچا کہ اب قرآن پڑھتا ہوں پورا میں پہلے تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹرانسلیشن نہیں پڑھا اس نے, سیدھا اس نے کیا کیا, عربی زبان سیکھی. 50 سال میں وہ بھی بوڑھا تھا وہ تو, 50 سال میں, اور ماشاءاللہ اس نے پھر کتاب بھی لکھی. اور اچھا اس نے پھر جو نا اسی موضوع پر سائنس سے کمپیئر کیا قرآن کو بھی, اور وہ کرسچن تھا, عیسائی تھا وہ, اور بائبل کو بھی کمپیئر کیا اس نے سائنس سے. تو جب دیکھا اس نے کہ سائنس سے قرآن کی جتنے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ سائنس سے بالکل پرفیکٹ جو ہے نا میچ کرتے ہیں, اور بائبل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سائنس سے میچ نہیں ہوتے, بالکل الگ ہی بھاگتے ہیں وہ. تو یہ مسلم ہو گیا بعد میں وہ, اور اس نے کتاب بھی لکھی, دا سائنس قرآن اینڈ بائبل, اس ٹائپ کی اس نے کتاب بھی لکھی بعد میں پورا اس میں ماشاءاللہ, اور بعد میں بہت ورک ہوا. تو بہرحال انسان کو جب جنون ہو تو پھر عربی سیکھ لیتا ہوں. 50 سال میں اس نے عربی سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. ہم تو ماشاءاللہ بورن مسلم ہیں, پیدائشی مسلم ہیں ہم تو, ہے نا. تو ہمارا اپنا فرض ہے لازماً, اور ہم اردو زبان سے ہیں ماشاءاللہ. تو جو لوگ اردو زبان سے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے ہمیں کہ ہمیں عربی زبان آسان ہے نا. چلتے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ. این تشتغل, کہاں کام کرتے ہیں. کیا پوچھیں گے ہم کسی سے, کہاں کام کرتے ہیں ہم, تو کیا کہیں گے ہم, این تشتغل. تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں, تو آپ کہیں گے اشتغل فی. کیا کہیں گے ہم, مثلا میں مرکز میں کام کرتا ہوں تو میں کہوں گا اشتغل فی المرکز. کیا کہوں گا میں, جی. آنا بھی لگا سکتے ہیں, نہ بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں. اشتغل کے اندر جو آ گیا اس کے اندر انا پایا جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے بول دیا تب بھی صحیح ہے, بالکل غلط ہے. اور جب ہم بات چیت کرتے ہیں
تو وہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں. آپ کی زبان میں دماغ میں جو آتا ہے وہ بول جائیے, بالکل بالکل بول جائیے اس کو, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا کبھی بھی. اور ایون یہاں کلاس کے اندر بھی جب پوچھا جائے تو آپ کی زبان میں جو آتا ہے بولیے اس میں, ٹھیک ہے. اسی سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے, غلطی کریں گے تو سیکھیں گے انشاءاللہ. تو این تشتغل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہاں کام کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ آپ کہاں کام کرتے ہیں. جملوں کو دماغ میں بٹھانا ہے. ابھی اس کو چھپا کر پوچھیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. تو این تشتغل کا مطلب آپ کہاں کام کرتے ہیں. میں مرکز میں کام کرتا ہوں, اشتغل فی المرکز. کیا کہیں گے ہم؟ اشتغل فی المرکز, اشتغل فی المرکز, ٹھیک ہے. میرا نام حامد ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ میرا نام کون بتا سکتا ہے؟ میرا نام حامد ہے. آپ ٹرائی کیجئے گا, میرا نام حامد ہے تو ہم کیسے کہیں گے جملہ؟ اب ہم کو دماغ میں ڈالنا ہے, اس کو چھپا دینا ہے, دماغ کے اندر ریکال کرنا ہے کہ آیا کہ نہیں جملہ. میرا نام حامد ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ اسم حامد. کیا کہیں گے ہم؟ اسم حامد. ماشاء اللہ. میں پاکستان کا رہنے والا ہوں یا میں پاکستان سے ہوں تو کیسے کہیں گے ہم؟ کیسے کہیں گے؟ انا من پاکستان. کیا کہیں گے ہم؟ انا من پاکستان و انا من الہند. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ کوئی کون بتا سکتا ہے آپ کہاں سے ہیں؟ آپ بتائیے گا آپ کہاں سے ہیں؟ من این انت. کیا کہیں گے ہم؟ من این انت. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انا من پاکستان انا من الہند. اب اگر یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ جملہ ذہن میں ہے, چھپا دیا ہم نے. آپ کہاں کام کرتے ہیں تو کیا جملہ ہے؟ این تشتغل. آپ کہاں کام کرتے ہیں تو کیا جملہ ہے؟ این تشتغل. میں مرکز میں کام کرتا ہوں تو کیا جملہ ہے؟ اشتغل فی المرکز, اشتغل فی المرکز. این تشتغل, اشتغل فی المرکز. این تشتغل, اشتغل. شروع میں مشکل لگے گا, لیکن جب آپ اس کو 10 مرتبہ رٹیں گے تو زبان پہ چڑھ چکا ہوگا انشاءاللہ. شروع میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے لیے بھی مشکل تھا وہ. ہر انسان کا یہی, ہر انسان جو ہے نا اسی مرحلے سے گزرتا ہے جو بھی سیکھتا ہے. تو ہم نے کوئی ریڈی میڈ جو ہے نا کوئی فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے نا. ڈاؤن لوڈ جو نہیں ہوتا ہے وہ آئے گا وہ ٹائم بھی, تو انسان جو ہے نا پھر وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن قیامت آ چکی ہوگی اس ٹائم پہ, ہے نا. لیکن اس کو ٹائم ہے تو اس لیے اس کے انتظار میں نہیں رہنا, ہمیں رٹنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہاں کام کرتے, اس کا جملہ کیا ہے؟ این تشتغل. کیا جملہ ہے؟ این تشتغل. میں مرکز میں کام کرتا ہوں, اس کا کیا جملہ بتایا ہم نے؟ اشتغل فی المرکز, اشتغل فی المرکز. این تشتغل انت؟ اشتغل فی المرکز. این تشتغل؟ اشتغل فی المنام. این تشتغل؟ اشتغل فی المکتب. کمپنی کا نام بتانا ہوگا تو ہم کیسے کہیں گے؟ مثلا مجھے یہ کہنا ہوگا میں منسٹری میں کام کرتا ہوں تو میں کہوں گا اشتغل فی الوزارہ. میں منسٹری میں کام کرتا ہوں تو کیسے کہوں گا میں؟ اشتغل فی الوزارہ. آپ کہیں گے کہ بھی کسی کانٹریکٹنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اشتغل فی شرکہ المقاولات. یا آپ کی کمپنی کا نام یاد ہے تو آپ شرکہ بول کر کمپنی کا نام لگائیے اس پر. مثلا آپ کی کمپنی کوئی ہے پرائیویٹ کمپنی کے اندر, کسی کمپنی میں ہے مثلا, تو آپ کہیں گے مثلا میری کمپنی کا نام الوطنیہ ہے مثلا سپوز, تو ہم کہیں گے اشتغل فی شرکہ الوطنیہ. کیا کہیں گے ہم؟ اشتغل فی شرکہ الوطنیہ. الوطنیہ کمپنی کا نام سمجھ لیں, تو ہم شرکہ لگائیں گے وہاں پر. کمپنی کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ شرکہ. اشتغل فی شرکہ الوطنیہ. اس کے بعد جو ہے نا کیا کام کرتے ہیں آپ, کیا ہیں آپ؟ ماذا تشتغل. آپ کیا کام کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ ماذا تشتغل. آپ کیا کام کرتے ہیں, جملہ کیا ہوگا؟ ماذا تشتغل. آپ کیا کام کرتے ہیں, یعنی آپ انجینئر ہیں یا یہ کہ پھر مینیجر ہیں یا سپروائزر ہیں یا پھر مدرس ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں. تو ماذا تشتغل کا مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ انجینئر تو کہیں گے انا مہندس. کیا کہیں گے ہم؟ انا مہندس. کیا کہیں گے ہم؟ انا مہندس. انا مہندس. اگر آپ جو ہے نا سیلس ایگزیکٹو ہو تو کہیں گے ہم انا مندوب مبیعات. آپ جو بھی ہیں اس کے لیے الفاظ ہم سے پوچھ لیجئے گا بعد میں کہ بھئی مجھے میں یہ ہوں, اس کے لیے کیا لفظ ہے. ہم نے اسے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے اس کو. تو سیلس ایگزیکٹو یا سیلس ریپرزینٹیو کہیں گے انا مندوب مبیعات. انا مندوب مبیعات. سپروائزر ہیں مثلا آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو ہم کہیں گے انا محاسب. انا محاسب. اگر آپ جو ہے نا سپروائزر ہے تو کہیں گے انا مشرف. انا مشرف. اگر میں ٹیچر ہوں تو کہوں گا انا مدرس. انا مدرس. اگر میں طالب علم ہوں تو کیا کہوں گا میں؟ انا طالب. انا طالب. انا طالب. تو جملے یاد ہوئے. اسمی عبدالسلام. دوبارہ سنیے گا, اس کو چھپا کر ذہن میں ڈالیے گا. ابھی جو جملے ہم نے بتائے, اسمی عبدالسلام. اسمی عبدالسلام. اسمی عبدالسلام. مسمک انت. جی, ہم
کانورسیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ میں, اور آپ ذہن میں رکھیے گا. انا من الہند, انا من الہند, من این انت, انا من پاکستان, من این انت, من این انت, من این انت, کلکم من پاکستان, من الہند, من الہند, ماشاء اللہ. من این انت, انت من الہند, من بامبے. انا من الہند, انا من ناگپور. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ انڈیا پاکستان ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں. یہ تو المؤمنون اخوہ, انما المؤمنون اخوۃ, سارے مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو سب بھائی ہیں. یہ تو یہ جغرافیائی حدود ہے, ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, قرآن میں فرمایا اللہ نے, سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ جو ہے نا کلر اور نیشنلٹی اور یہ حدود, یہ سب اللہ کے یہاں پر نہیں ہے, یہ ایمان کی بنیاد ہے صرف ایک. ٹھیک ہے, تو جملہ پھر یاد رکھنے کا ہے, انا من این انت, انا من الہند, انا من پاکستان. اس کے بعد جو ہے نا آپ کہاں کام کرتے ہیں کا جملہ ہے ذہن میں, این تشتغل. کیا جملہ ہے اس کا, این تشتغل, این تشتغل, این تشتغل. کیا ہے جملہ, این تشتغل. آپ پھر میں کام کرتا ہوں کسی کمپنی میں, آپ بتائیے گا میں الوطنیہ کمپنی میں کام کرتا ہوں. کیا جملہ ہے, اشتغل, اشتغل فی شرکہ الوطنیہ. اشتغل کیا کہیں گے ہم, اشتغل فی شرکہ الوطنیہ. این تشتغل, این تشتغل, ہاں, این تشتغل, اشتغل فی شرکہ بن ہندی. این تشتغل, اشتغل فی شرکہ بن ہندی. ایسا ہی بولنا ہے, تعارف کے لیے ضروری ہے, ضروری ہے یہ جملہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. این تشتغل, اشتغل فی الداخلیہ, اشتغل فی الداخلیہ, وانا اذن اشتغل فی الداخلیہ. ماشاء اللہ. این تشتغل, اشتغل من شرکت کانو, ماشاء اللہ. اشتغل فی شرکہ کانو, اشتغل فی شرکہ کانو. این تشتغل انت, ما اسمک انت, ما اسمک, اسمی ابراہیم. من این انت, انا من بنگلادیش. ماشاء اللہ. انا من الہند. این تشتغل, استغل في التلار. اشتغل فی الخیاطہ, اشتغل فی الخیاطہ, خیاطہ ٹیلرنگ کے لیے. جی, اشتغل, ہاں, فی شرکت الخیاطہ. خیاطہ کہتے ہیں ٹیلرنگ کو, کیا کہتے ہیں, اور ٹیلر کو کہتے ہیں خیاط. ٹیلر کو کیا کہتے ہیں, ہم جو کام کرتے ہیں اس کا لفظ لازماً یاد کرنا ہے ہمیں. کیا ہے, تو ٹیلر کو کیا کہتے ہیں, خیاط, اور ٹیلرنگ کو کیا کہتے ہیں, خیاطہ. کیا کہتے ہیں ہم, تو آپ کہیں گے انا اشتغل فی شرکہ خیاطہ, ایسا کہیے گا آپ. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد آپ کیا ہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں, تو ماذا تشتغل. کیا بتایا ہم نے, آپ کیا کام کرتے ہیں, ماذا تشتغل. اس کا جواب کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے ماذا تشتغل کا. انا اشتغل, یا انا محاسب, انا مہندس, یا انا شرطی, جو ہیں آپ وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ جملے جو ہیں انشاءاللہ آپ کو پوسٹ کر دیے جائیں گے, تعارفی جملے. جب یہ یاد ہو چکے ہوں گے اگلے ہفتے دوبارہ ہم اب آپس میں پوچھیں گے یہ جملے. آج تو سمجھانا تھا اس لیے ہم نے زیادہ وقت لگایا اس پر. یہ جملے دوبارہ ہم آپ سے پوچھیں گے, آپ جواب دینا ہے, آپ کو ہر ایک کو, ہر فرد کو جواب دینا ہے ہمارے سوال کا. ہم عربی میں پوچھیں گے, آپ عربی میں جواب دیجیے گا, تاکہ جو ہے یہ جملے اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائیں. جب سمجھ لیں گے کہ یہ جملے الحمدللہ بیٹھ گئے, زبان پہ چڑھ گئے, تو ہم پھر دوسرے جملے بتائیں گے. اور تو اس طرح بڑھتے رہے گا, 8 جملے 8 جملے 8 جملے, اس طرح بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے پاس ایک سمندر ہوگا انشاءاللہ جملوں کا, تو اب بہت ساری چیزیں آپ بول پائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو بنیاد پڑھنے کتاب ماشاءاللہ زبردست کتاب ہے, وہ پوری دنیا میں چلتی ہے, ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے انشاءاللہ. تو استقامت ضروری ہے, لیکن جم کر سیکھنا ضروری ہے. آپ 2 مہینے کے بعد جو ہے نا آپ نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. آپ دنیا کی کسی بھی کلاس میں جائیں گے تو آپ نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ کے اندر تسلسل نہیں ہے سیکھنے کا تو نہیں سیکھ پائیں گے. زیادہ تر لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ 4 مہینے سیکھتے اس کے بعد چھوڑ دیتے, پھر 2 سال کے بعد پھر خیال آتا نہیں سیکھنا چاہیے, پھر شروع کرتے, پھر 3 مہینے سیکھتے پھر چھوڑ دیتے. ڈرائیونگ والے بھی ایسے کرتے, 5 سال لائسنس نہیں لیتے. پوچھا کہ بھائی 5 سال ہو گئے مجھے, صرف رینیو کرتے ہر سال. کیوں بھائی, وہ جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ کرتے پھر جو ہے نا چھوڑ دیتے. جب ایک مرتبہ فیل ہو تو پھر چھوڑ دیتے, پھر 2 سال کے بعد شروع کرتے. تو یہ عمل جو ہے نا پوری زندگی جاری رہتا ہے ان کا. تو جاری مت رکھیے, اس کو ایک مرتبہ شروع کیجیے اور پکڑیے تو انشاءاللہ ایک مضبوط بنیاد بن جائے گی, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ یہ بتائیے گا کہ بھی دروازے کے لیے کیا لفظ ہے, ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں. کیا بتائیں گے ہم دروازے کے لیے لفظ, بابن. ہماری یہ کلاس 1.5 گھنٹے کی, چونکہ ہفتے میں ایک ہی دن ہے, یہ
ہفتے میں ایک ہی دن ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہیں, برداشت کیجیے گا اس کو. 2 دن ہوتے تو انشاءاللہ ہم 1 ہی گھنٹہ لیتے پھر آپ کا, بس انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کر دیں گے. تو دروازے کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ بابن. کیا لفظ ہے؟ بابن. اور گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن. گھر کے لیے کیا لفظ ہے؟ بیتن. اور چابی کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفتاحن. کیا لفظ ہے؟ مفتاحن. اور کھلا ہوا کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفتوحن. مفتاحن مفتوحن. مفتاحن مفتوحن. مفتوح کا مطلب کھلا ہوا, اور مفتاح کا مطلب چابی. مفتاح کا مطلب چابی. اور کون سا نیا لفظ پڑھا ہے ہم نے, یاد ہے جی؟ مغلقن. بند کے لیے کیا ہے لفظ؟ مغلقن. کیا کہیں گے ہم؟ آفس بند ہے تو کہیں گے المکتب مغلق. آفس بند ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المکتب مغلق. آفس کھلا ہے تو کہیں گے المکتب مفتوح. مسجد بند ہے تو کہیں گے المسجد مغلق. مسجد کھلی ہے تو کیا کہیں گے؟ المسجد مفتوح. مرکز کھلا ہے تو کہیں گے المرکز مفتوح. مرکز بند ہے تو کہیں گے المرکز مغلق. مرکز بند ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المرکز مغلق. تو مغلق کا مطلب بند, مغلق کا مطلب بند, اور مفتوح کا مطلب کھلا ہوا. اور ہاذا اور ما ہاذا اور اہاذا, یہ 3 لفظوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. ہاذا کا مطلب یہ, اور اہاذا کیا ہے یہ؟ اہاذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے؟ اور ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو یہ 3 الفاظ کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. اسی پر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ چیزیں جو ہے نا, نئی چیزیں پڑھیں گے, اور پرانی جو پڑھی ہوئی ہیں ان کو ریوائز کریں گے, ریپیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ پیچھے کی چیزیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے, وہ ساتھ میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کی زبان کھلے گی, دماغ بھی کھلے گا انشاءاللہ, اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے نا. امپاسبل, تو امپاسبل کو آئی ایم پاسبل پڑھنا چاہیے. امپاسبل کو کیا پڑھنا چاہیے ہم نے؟ آئی ایم پاسبل پڑھنا چاہیے. امپاسبل تھوڑی پڑھنا چاہیے ہم نے, ٹھیک ہے. تو نتھنگ از امپاسبل, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ہمیشہ امپاسبل کو آئی ایم پاسبل پڑھیے ذہن میں, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مع السلامہ, الی اللقاء انشاءاللہ. السلام علیکم.